اردو ادب کے اوراق میں ایک نام ایسا بھی ہے جسے شہرت کی بلندی کی نہ تمنا تھی نہ اسے حاصل کرنے کی کشمکش۔ اس نے تو اپنی سادگی، سچائی اور دل چھو لینے والے جذبات کو اپنی شاعری میں پرو دیا۔ اسے لوگ بڑے ہی عزت سے خلش مخدوم آبادی کہتے ہیں۔ اخبار زرین کے مرکز تھے وہ۔ ان کی شاعری میں فصاحت، بلاغت سے زیادہ عام فہم الفاظ کو استعمال کر حالات حاضرہ پر جو اشعار کہے ہیں، یقیناً اس کی ستائش کی جانی چاہیے۔ آج کے اس دور میں جہاں جذبات کند ہو گئے ہیں اور مشینوں نے انسان کی جگہ لینا شروع کر دیا ہے، ایسے میں خلش مخدوم آبادی کی شاعری انسانی قدروں کا نیا باب کھولتی ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ خلش مخدوم آبادی صاحب کے استاد جو تھے وہ سلیمان آصف صاحب تھے، جو کہ ہندوستان کے مایہ ناز شاعروں میں سے ایک تھے، اور بنارس کے تو وہ درخشندہ ستارے تھے ہی۔ تو یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ان کے صاحبزادے جناب نعمان حسن خان صاحب موجود ہیں۔ آپ اس علمی اور ادبی ورثے کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی مائک پر آئیں اور آج کے اس خصوصی پروگرام کے حوالے سے اپنا اظہار خیال کریں۔ جی شکریہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر ریشما صاحبہ کا۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نیک کام انجام دیا ہے آپ نے۔ داعش پر صدر محترم، مہمان خصوصی، مہمان اعزازی، شعراء کرام، معزز حاضرین، بات یہ ہو رہی ہے کہ وقت کم ہے۔ بے شک ہم لوگ ایک آدھ غزلیں کم سن لیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر محترم ہیں اور آفاقی صاحب ہیں، آپ لوگ بڑی بیش قیمتی چیز ہیں، ان کی کچھ گفتگو ضرور سنیں۔ اس میں وقت تھوڑا زیادہ بھی طویل بھی ہو جائے تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایسی محفل میں خصوصی طور پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں آپ لوگ تشریف رکھتے ہوں۔ ڈاکٹر ریشما صاحبہ، آپ نے جس قدر کوشش کی ہے اس کتاب کے اشاعت میں جانتا ہوں، چھوٹی سی ایک کتاب ہاف آٹو بایوگرافی میں نے بھی لکھی، اور کتنی جافشانی ہوتی ہے کسی کتاب کو پبلش کرانے میں۔ جو لوگ صاحب کتاب ہیں یا جو لوگ صاحب دیوان ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس قدر اس میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ بات آتی ہے خلش مخدوم آبادی صاحب کی۔ دراصل والد صاحب سے ان کا تعلق ہمیں جو دھندلا دھندلا سا یاد ہے، بچپن تھا ہم لوگوں کا، اور والد صاحب کے پاس شہر کے وہ تمام مایہ ناز، وہ تمام مشہور و معروف شعراء کرام تشریف لاتے تھے، اور بچپن میں ہم لوگ ان کے قدموں میں بیٹھ کے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں گفتگو کرنا، کیسے کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنا ہے، یہ سیکھا کرتے تھے۔ لیکن ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ دراصل رات کے 2-3 بج جایا کرتے تھے، میں دیکھتا تھا کہ اشعار رام نگری صاحب، ضیاء بنارسی صاحب، حفیظ بنارسی صاحب، علیم الدین علیم صاحب، عزیز مظہری صاحب، جانے کتنے شعراء کرام تھے، مجھے نام موقع پر کچھ یاد آ رہا ہے، کچھ نہیں یاد آ رہا ہے۔ بڑا ایک لمبا اور طویل عرصہ گزرا ہے، نشست کا دور ہوا کرتا تھا، اور بڑی عمدہ عمدہ گفتگو اور عمدہ عمدہ غزلیں سننے کو ملا کرتی تھیں۔ بے شک مجھے بہت زیادہ واقعات تو یاد نہیں ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مجھے جب بھی خلش صاحب کی تصویر دیکھتا ہوں
ایک لمبا عرصہ ہو گیا ان لوگوں کو دنیا سے کوچ کیے ہوئے، تو محسوس کرتا ہوں کہ ایسے بھی شاعر ہوا کرتے ہیں جو کئی چیز میں مہارت حاصل رکھتے ہیں. آپ منقبت بھی لکھ رہے ہیں، نثر بھی ہے، نظم بھی ہے، اور مزاحیہ تمام غزلیں ہیں. ایک بار کی بات ہے کہ رات میں تقریباً کوئی 1 بجا رہا ہوگا، والد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے خلش صاحب، اور وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے. والد صاحب نے کہا ارے بھائی خلش صاحب، میں ڈر کے مارے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ جائیں، دیر کافی ہو رہی ہے اور آپ کو ابھی دور جانا ہے، کہیں آپ کے دل میں خلش نہ پیدا ہو جائے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوا کرتے تھے. لیکن یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وسیم صاحب جو اس ادارے کے چیئرمین ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ایسی اگر مجلسیں، محفلیں آرگنائز ہو رہی ہیں ان کے توسط سے، ان کے سپورٹ سے، تو یہ قابل تحسین ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس علاقے میں ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ دور ایسا ہے جہاں پہ کتابیں تو بہت ساری آ جاتی ہیں لیکن صحیح معنوں میں مٹیریل بہت کم آ پاتے ہیں. اور ہم لوگ اکثر بیشتر مشاعروں کو سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ معیاری غزلیں، معیاری باتیں نہیں آتی ہیں سامنے. تو میں بہت چھوٹا ہوں، مجھے بہت مختصر سا تجربہ ہے، آپ تمام سینئر لوگ ہیں، لیکن میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس موقع پر کہ آپ لوگ اس معیار کو برتیں اور اس کو اور عروج دیں. چونکہ وقت واقعی میں مختصر ہے اور ہم بھی سننے کے لیے آئے ہیں. آج ایک زمانے کے بعد پروفیسر نسیم صاحب جو ہمارے والد صاحب کے پاس اکثر و بیشتر آیا کرتے تھے، بڑے زبردست مراسم تھے آپ سے. پروفیسر آفتاب احمد آفاقی صاحب، کیا خوب، ان کو میں نے 50 تقریریں میں نے سنی ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ کچھ نہ کچھ سننا چاہیے، ہمیں حاصل کرنا چاہیے. زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ریشما جو بہت بڑا کام کر رہی ہیں، تمام تر دعائیں، نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ محترم جناب نعمان حسن خان صاحب. آپ نے اختصار کے ساتھ کئی اہم باتوں پر جو ہے وہ توجہ دلائی. خاص طور پر یہ کہ آج کل کتابیں تو بہت چھپ رہی ہیں اور بے تحاشا چھپ رہی ہیں، لیکن وہ کتنی معیاری ہیں ایک بات، اور دوسری بات ان کے پڑھنے والے کتنے ہیں، یہ ایک بڑا المیہ ہے خاص طور سے اردو والوں کے لیے. لیکن چلیے کوشش اس طرف بھی ہو رہی ہے. اور رسم الخط کا ایک بڑا مسئلہ ہم لوگوں کے سامنے ہے، خاص طور سے جو اردو جنریشن ہے اس کے سامنے، کہ ہم خود جو اردو پڑھنے والے ہیں اپنی آنے والی جو جنریشن ہے اس کو اردو سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے ہیں. یہ بڑا بہت سوچنے والی بات ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب نعمان حسن خان صاحب کا.